السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا سبق آگے کنٹینیو کریں گے۔ مرکبات جو الفاظ ہم نے پڑھائے تھے، اب ان مرکبات کی ملی ہوئی شکلیں آ رہی ہیں، اور تقریباً قرآن مجید میں جتنی شکلیں موجود ہیں، قاعدہ لکھنے والے جو ہے عالم نے یہ سارے الفاظ بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، اور 99.9% شکلیں اس میں آ گئی ہیں، بلکہ 100% آ گئی ہیں۔ تو ہمیں اب یہ شکلیں ساری یاد کرنی ہیں، اور جو اصول آپ نے پچھلے اس میں دیکھا تھا مرکبات میں، اس کے حساب سے ملا کر کے دیکھیں گے تو الفاظ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم باقاعدہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپنا قاعدہ کھول لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔ امید ہے آپ لوگوں نے وضو کر لیا ہوگا اور اپنا باقاعدہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ رہا ہے الف۔ دیکھیے تختی نمبر 2 مرکبات کا باقاعدہ تختی شروع ہو گئی۔ نمبر 1 مرکبات، الف اور لام۔ سب سے پہلے یہ دو الفاظ آ رہے ہیں مفردات میں سے، ملے ہوئے نہیں ہیں، الف الگ ہے لام الگ ہے۔ کیوں آیا الف اور لام کو لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ انہی دونوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ آگے کے الفاظ میں یہی دونوں لفظ ہوں گے، انہی کو ملا کر کے دکھایا اور بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آ رہا ہے لام الف۔ دیکھیے یہ لام ہے، یہ الف ہے۔ لام کی وہ آدھی شکل، الف کی وہ آدھی شکل جو آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، چاہے تو قاعدہ پلٹ کے دیکھ لیجیے گا۔ لام الف۔ پھر آئے جیم الف۔ یہ جیم ہے، جیم کا نقطہ نیچے آیا، جیم کو آدھا لکھا تھا، پھر آدھا الف کو لکھ کر جیم سے ملا دیا، یہ بن گیا جیم الف۔ لام الف جیم الف۔ آگے چلیے، یہ بھی لام الف ہے۔ لام الف کی دوسری شکل ہے، لام الف کی ایک شکل یہ بھی ہے، لام الف کی ایک شکل یہ بھی ہے، قرآن مجید میں اس طرح سے بھی آیا ہے۔ آگے چلیے، یہ آیا میم۔ میم تو آدھا نہیں ہے، قاعدہ میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، میم کو پورا لکھا، اس کے ساتھ اوپر سے نیچے تک الف جوڑ دیا، کیا بن گیا میم الف۔ میرا خیال ہے اب یہ الفاظ لکھ بھی لیجئے گا اپنے ہاتھ سے قاعدے میں، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کو ذرا جلدی یاد ہوتا ہے، اس طریقے سے کر لیجئے گا۔ پھر آئے، یہ کیا ہے لام الف ہے۔ اس کو ہاں نہ سمجھیے گا آپ، ہاں تو چھوٹا ہوتا ہے سائز کے اندر، یہ ذرا دیکھیے اس کے سرے بہت بڑے ہیں، یہ بھی لام الف ہے۔ لام الف کی یہ 3 شکلیں ہیں، لام الف لام الف لام الف۔ قرآن مجید میں الگ الگ نسخوں میں، قرآن مجید میں کبھی اس طرح سے بھی آیا ہے، کبھی اس طرح سے بھی آیا ہے، کبھی اس طرح سے بھی آیا ہے، بس شکل یاد کر لیجئے گا، کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے با الف، آدھا با لکھا، دیکھیے اوپر سے نیچے تک، اس کا نقطہ نیچے لگایا، اوپر سے الف جوڑ دیا، با الف۔ لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف۔ نیچے کی لائن میں پڑھتے ہیں، پھر آ گیا لام الف۔ لام الف اوپر بھی آیا تھا، نیچے بھی آ گیا لام الف۔ اب دیکھیے یہ کیا لفظ ہے، یہ اوپر سے لام، اوپر سے جو ہے نا لام لگا رکھا ہے، لام، اور پھر یہ نیچے آ گیا جیم، لام جیم۔ جو لفظ ملنے کے اعتبار سے اوپر لکھا ہوا ہوگا اس کو ہم پہلے پڑھیں گے، لام جیم۔ پھر آ گیا لام الف۔ اب یہ ہے لام اور یہ ہے با۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہے لام اور یہ ہے با۔ لام کو آدھا لکھا، با کو اس سے پیچھے جوڑ دیا۔ یہ لام کی خاصیت ہے کہ آگے والا لفظ اس میں مل جاتا ہے، الف کبھی بھی آگے والے لفظ میں پیچھے نہیں ملتا۔ جیسے یہاں پر دیکھا نا آپ نے، یہاں جیم میں اگر جیم کے آگے کوئی لفظ ہوتا، یہ جیم الف لکھا ہوا ہے نا الف، تو الف تو اپنے آگے والے لفظ میں مل گیا جیم میں، لیکن اگر کوئی لفظ یہاں ہوتا تو وہ الف میں نہیں مل سکتا تھا۔ لام کے اندر تو لفظ مل جاتے ہیں، جیم کے اندر لفظ نہیں ملتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے کبھی اس شکل کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ الف ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، جب بھی لام سے کوئی لفظ پیچھے سے مل جائے اس کو سمجھ لیجیے گا یہ لام ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ الف سے پیچھے سے کوئی لفظ مل نہیں سکتا۔ ہاں آگے الف کسی اور سے خود مل جاتا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ لام با، پھر آگے لام الف۔ ٹھیک ہے، اس بار 3 لفظوں کو ملایا، با آدھا لکھا، نقطہ لگایا نیچے، پھر یہ لام لگایا، لام کو با سے ملا دیا، اس کو بھی آدھا لکھا، پھر اس کو بھی آدھا کر کے پھر با کو اس کے ساتھ ملا دیا، با با لام با۔ ٹھیک ہے، قاعدے میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ کلاس کے وقت قاعدہ ضرور کھول کے پڑھیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے میری کسی اور کی نظر کمزور ہے، جیسے میری کمزور ہے، تو شاید اس میں کلیئر نہ ہو، نہیں ہوگا تو اس میں قاعدے میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پر آپ کو ویسے تو نظر آ ہی رہا ہوں، امید ہے۔ آگے چلتے ہیں، کاف کاف کاف، یہ آ گیا کاف با، یہ کاف ہے، با کو ملا کے لکھ دیا۔ یہ بھی کاف کی ایک شکل ہے، کاف تا، کاف الف، یہ الف ملا کر لکھا ہے کاف کی اس والی شکل میں، کاف الف۔ پھر آ گیا کاف الف، یہاں پر بھی الف کو کاف سے ملا ہے، یہاں پہ بھی الف کو کاف سے ملا ہے، بس کبھی شکل میں ملاتے ہیں کبھی شکل میں ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، با کاف تا، تا کاف تا، یہ با یہ اوپر کاف یہ تا، یہ تا یہ اوپر کاف یہ تا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلے، با تا سا نون یا، وہی والی بات، کیوں لکھا ہے ان کو ایسے؟ نیچے کی جو تختی کے الفاظ ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ ہے، جیسے یہاں پر تھا کاف کاف کاف۔ چلیے، با کے ساتھ الف جوڑ دیا، با الف، تا کے ساتھ جوڑ دیا، تا الف، سا کے ساتھ جوڑ دیا، سا الف، نون کے ساتھ جوڑ دیا، نون الف، یا کے ساتھ جوڑ دیا، یا الف۔ دیکھیں وہی والی بات آ گئی جو میں نے مرکبات میں سمجھائی تھی، سب کے ساتھ الف جب جڑ گیا تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہو گئیں، با تا سا نون یا۔
بالف تالف سالف نون الف یا الف. فرق کس چیز کا ہے؟ ان کے نقطوں کا. جس کو نقطے آ گئے اس کو فرق اپنے آپ محسوس ہو گیا. ٹھیک ہے, الف سب کے ساتھ ملا ہوا ہے, شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں, لیکن کیا فرق ہے؟ نقطوں کا. یہاں پر بچوں کا امتحان پھر لیجیے گا. ہاں بھائی, یہاں پر ایک نقطہ نیچے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بچے بتا دیں گے یا بن جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ اوپر ایک اور لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بچے بتا دیں گے تا بن جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ با بن جائے گا. یہاں پر ایک نقطہ اس کا اوپر کا ہٹا کے نیچے لگا دیں, یہ بھی کریے گا بیٹا. نیچے کا نقطہ اوپر کر دیں, اوپر کا نقطہ نیچے کر دیں. اس طریقے سے امتحان لیجیے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. با سین, با سین, با کے ساتھ سین کو ملا کے لکھا ہے, آدھا با لکھا ہوا ہے, سین پورا لکھا ہوا ہے. با سین. آگے دو نقطے بتا رہے ہیں, یا ہے, یا پھر لکھ دیا سین. قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, سورہ یاسین. کچھ لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, بڑا پیارا نام ہے, رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا. یاسین. آگے آیا نون سین. نون ایک نقطہ اوپر ہے نا, ایک نقطہ اوپر ہوگا تو آپ بتا دیجیے گا نون اور اس کے ساتھ سین. ٹھیک ہے, پھر آیا تا سین. تا کیسے پہچانا ہم نے؟ دو نقطے اوپر ہیں, یہاں پر دیکھ لیجیے, تا سین. پھر آیا سا اور سین, تین نقطے اوپر ہیں, یہ سا ہے, اس کے ساتھ ملا ہوا ہے سین. پھر آیا سا, یہ تین نقطے اوپر ہیں, یہ بتا رہا ہے سا. اور پھر یہ جیم تو پورا بنا ہوا ہے, یہ سا اور جیم. اس کے بعد یہ اوپر جو اس طریقے سے بنا ہوا ہے, یہ تا کی ایک شکل ہے, آپ نے مرکبات میں دیکھ لیجیے گا پیج پلٹ کے. تا اوپر, تا کے دو نقطے, پھر نیچے آیا ہا, یہ تا اور ہا. ٹھیک ہے نا. جہاں کہیں بھی لفظ پہچاننے میں غلطی ہو اس میں, تو ان کے نقطے دیکھ کر اوپر والے نقطوں سے ملا لیجیے گا, اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا. سبق پڑھتے ہوئے ویڈیو پاؤز کرنی پڑے تو پاؤز کر کے دیکھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سبق پڑھتے ہوئے قاعدہ ضرور کھولیں اور کاپی میں ضرور لکھتے ہوئے چلیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. چلیے اب اس سے آگے کا سبق انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.